اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری پہچان کا مقصد ہے کہ خواتین کی خاص طور پر ہماری جو بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم کوئی بھی اصلاحی موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور بالخصوص اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام سے کوئی اچھی بات سیکھ سکے تو یقیناً ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جناب، جب ہم کسی بھی مشکل میں یا پریشانی میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری جو کتاب ہے وہ بہترین رہنمائی کرتی ہے، اور اس کتاب کے تعلق سے جناب ہمیں کسی سے کوئی اپائنٹمنٹ بھی نہیں لینا پڑتا اور کتاب ہمہ وقت ہماری رہنمائی کے لیے حاضر رہتی ہے۔ اب جو سب سے بہترین دنیا کی کتاب ہے وہ کتاب الہی ہے، کتاب مبین ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ان کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو بے شمار عنوان پر جو ہمیں کتب نظر آتی ہیں جس کا مطالعہ ضروری طور پر اور کہیں کہیں جزیات کے طور پر ہم کرتے ہیں، یعنی فلسفے کی کتابیں ہیں اور دیگر انگریزی ادب کی کتابیں، اردو ادب کی کتابیں، یہ تمام کتب ایسی ہیں جو دنیاوی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اور بالخصوص میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے کہ درسی کتب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں میں یہ شوق بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ڈالیں اپنے بچوں میں بچپن ہی سے کہ وہ درسی کتب کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کریں۔ اب کتاب جناب ہماری بہترین ساتھی ہے، ہماری تنہائیوں کو دور کرنے کی ساتھی ہے، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ نامعلوم کو جاننا، جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو نامعلوم کو جاننے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ کتاب ہے۔ کسی بھی جگہ، کسی شخصیت یا کسی جگہ کی ثقافت کو معلوم کرنے کے لیے کتاب بہترین ذریعہ ہے۔ کتاب ہمارے تخیل کو بھی طاقت دیتی ہے، قوی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کتاب کی اہمیت کی تو بہت سارے اب جب جو دور حاضر ہے کیونکہ دور بہت جدید ہو گیا ہے تو پرنٹنگ پریس کے ساتھ ساتھ جو ہے PDF پہ بہت زیادہ کتب جو ہمیں ملتی ہیں، لیکن سب سے بہترین جو کتاب وہ مزہ ہے جو ہم اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر اس کے لمس کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ جی جناب، آپ جیسے کہ جانتے ہوں گے اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کتاب کی اہمیت کے تعلق سے آج ہم پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، یعنی کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آج اس عنوان سے ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس عنوان پر ہماری تربیت کریں گی، ہمیں تعلیم فرمائیں گی۔ مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں، بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ جناب جو اگلی شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ایک جداگانہ انداز ہے ان کا بھی، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ دونوں کو، سعدیہ انصاری صاحبہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں، اچھی کتابیں انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہیں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ کتابیں بہترین ساتھی ہوتی ہیں، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی بہترین کتاب ہے، علوم کا خزانہ ہے۔ بے شک کتابیں جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں بہترین موضوعات بھی جو رکھتی ہیں، بہترین ثابت ہوتی ہیں ساتھی ہماری اور دوست، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کتاب یا مطالعہ، کتاب کا مطالعہ زندگی کی علامت ہے، اور اس سے دوری جو ہے وہ موت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مطالعے سے گریز کرتے ہیں وہ ماضی سے بے خبر رہتے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ مردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو معراج انسانیت تک پہنچنے کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اگر وہ مطالعے کا شوق نہیں رکھتا اور ذوق و شوق نہیں رکھتا تو پھر وہ معراج انسانیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ بہترین دنیا میں یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ جو کبھی بھی اکتاہٹ کا باعث نہیں بنتی انسان کے لیے، بلکہ ہر حال میں اور ہر عمر میں، چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، غم ہو یا خوشی ہو، تمام میں یکساں فائدہ مند مفید ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ صحیح۔ جان ملٹن ہے ایک مغربی مفکر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی کتابیں زندگی کا بہترین سرمایہ ہیں، اور وہ لکھتے ہیں آگے کہ مطالعہ جو ہے نئے خیالات اور تصورات کا باعث بنتا ہے زندگی میں، جو انسان کو زمان و مکان کی قید سے بالاتر ہو کر دونوں جہان کی سیر کراتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، آپ جب کتاب کے اندر گم ہو جاتے ہیں پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، تو آپ واقعی میں اس کے اندر اپنے آپ کو بالکل گم پاتے ہیں کہ آپ میں کیسے کھو جاتے ہیں۔ بے شک عظیم اذہان سے استفادہ کراتی ہے کتاب، اور جب عظیم اذہان سے استفادہ ہمارا ہوتا ہے، وہ ہماری ذہنی نشو و نما کرتا ہے اندرونی طور کے اوپر، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ذہنی نشو و نما ہوتی رہے۔ نہ صرف یہ کہ تنہا نہیں چھوڑتی کتابیں، بلکہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا بڑا ذخیرہ بہم پہنچاتی ہیں کہ جس سے ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز ہو، طرز ہو، بود و باش ہو، رہن سہن ہو، ان سب کا طریقہ اور سلیقہ اور آداب جو ہے وہ ہمیں کتابیں سکھاتی ہیں، اور اس طرح بھی انسان بہترین اپنا رفیق اس کو پاتا ہے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ معلم بھی ہے، آپ کی ہمراز بھی ہے، آپ کی رہنما بھی ہے، اور منزل مقصود پر اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیے ہوئے ان میں پہنچنے میں بھی مدد دیتی ہے، بالکل دور دراز علاقوں کی سیر بھی کراتی ہے، ایک ایسا پڑوسی ہے جس سے کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، انسان کی شخصیت کی تکمیل کر کے معاشرے کے اندر اس کو ایک بہترین فرد بناتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ دیکھیے ہمارے پاس ویژنز تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو براڈ کرتی ہے یہ جو کتاب اور اس کا مطالعہ، ان کو براڈ کرتی ہے۔ ہم جان سکتے ہیں کہ اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ہمیں مسخر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ اس کے ذریعے ہم زیادہ تیزی کے ساتھ مسخر کر سکتے ہیں۔ کائنات کا علم ہے سارا جو وہ اس میں ہے۔ البتہ کتب کے چناؤ میں احتیاط بہت لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موضوعات ایسے ڈھونڈنے چاہیے جو آپ کی شخصیت کی تعمیر کریں اور تعمیری رجحانات جن کے اندر ہوں۔ جیسے کہ حضور پنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کے اندر کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کتاب بہترین دوست ہے، تو ظاہر ہے مجھے اس کی موضوع کو بہت ہی چن کے لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ ہمیں ملتا ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جس میں 5 خصلتیں ہوں، اور وہ جب ان کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہی ہمیں کتاب کے لیے بھی سوچنا ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ عقل مند ہو، یعنی کہ بے وقوف تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے اس کے اندر عقل و شعور کی باتیں ہوں۔ دوسرے یہ کہ اخلاق بہترین ہوں، اور کیونکہ برے اخلاق کے بیج اگر پڑ جائیں شخصیت میں تو وہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر فاسق نہ ہو، ایسی صحبت اختیار کرو، تو فسق و فجور جو ہے وہ آپ کی زندگی کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ کہ گمراہ نہ ہو، یعنی آپ یہاں دیکھیے کہ عقائد اور افکار جو ہیں وہ ہمیں کتابوں ہی سے ظاہر مطالعے سے ملتے ہیں اور دوست کی صحبت سے ملتے ہیں، تو عقائد نہ بگڑ جائیں۔ اور سب سے آخری آپ نے فرمایا کہ دنیا کا حریص نہ ہو، یعنی کہ دنیا داری اس کے اندر نہ ہو۔ تو یہ صحبت جو ہے کتاب کی، یہ بہترین نشو و نما کرے گی ہماری ذہنی بھی اور روحانی بھی اور اخلاقی بھی۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو وہ رب تو ابتدا ہی سے لوگوں کو بلا رہا ہے، سیکھنے کی دعوت دے رہا ہے، علم کی دعوت دے رہا ہے، اور کتاب اس کا بہترین ذریعہ ہے جو ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آپ نے بھی بہت خوبصورت بات کی کہ ظاہر کتاب پڑھتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس کو ضرور سوچنا ہے کہ ہم کس رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کہاں سے لکھی گئی ہے۔ یہ ساری تحقیقات ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، اس کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید اس پر کلام کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, جو عنوان لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. اور جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے قبل بھی کہ کتاب ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی, ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی, لیکن اس کے انتخاب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب ہم کتاب سے دور کیوں ہو گئے ہیں, یہ سوال لے کر میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحبہ بھی تشریف فرمائیں, سعدیہ انصاری صاحبہ بھی تشریف فرمائیں. سعدیہ انصاری صاحبہ, آپ کے خدمت میں یہ جو سوال ہے میں ضرور پیش کر رہی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, کتاب سے دوری کے اسباب کیا ہیں, یہ فرمائیے گا. زینب, سب سے بڑا سبب تو مادیت پرستی ہے. اس وقت جو ہم دیکھا جا رہا ہے وہ نفسا نفسی کا ایک دور ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. مسلمان خاص طور پر پوری دنیا میں دیگر اقوام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, صرف اسی سبب کہ علم کی اہمیت جو اللہ کی پہلی وحی سے ہمیں نظر آتی ہے, اقرا سے, اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. کتاب کو فضول سمجھا جاتا ہے. کتابیں خریدتے ہیں جو لوگ, ان کو کہا جاتا ہے کہ مال کا ضیاع کر رہے ہو, پیسے پھینک رہے ہو اپنی زبان میں. پھر یہ کہ گھروں میں لائبریریز ہوا کرتی تھی, وہ تو دور کی بات ہے. قرآن مجید, فرقان حمید کے علاوہ آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی گھروں میں. اور اگر قرآن مجید, فرقان حمید کی طرف دیکھیں جو علوم کا سمندر اور خزانہ ہے, تو اس پہ بھی آپ کو مٹی جمی ہوئی نظر آئے گی. بلکہ جو خریدنے اور پڑھنے والے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ارے یہ تو نرڈ ہے, ارے یہ تو خپتی ہے, یا کتاب کا کیڑا ہے. تو اس طرح کی جو کیفیات ہے, مطلب کتاب کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے نا. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ترمذی شریف میں ہے کہ جو حصول علم کے لیے نکلا وہ جب تک اللہ کی راہ میں ہے, جب تک کہ وہ واپس نہیں لوٹتا. کتنا بڑا مقام ہے اور مرتبہ ہے. دوسری جگہ ایک مجلس کے اندر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں علم کی تلاش میں آیا ہوں. تو ایک صحابی اس سے کہتے ہیں کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو علم کی تلاش کے اندر آتا ہے, فرشتے جو ہیں, اللہ کے ملائکہ جو ہیں, وہ خوش ہو کر اس پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو کیا عظیم الشان جو ہے وہ مقام ہے اس کا, جو طلب علم کے لیے نکلا, جو مطالعہ کرتا ہے, جو کتابوں کا شوق رکھتا ہے اور ذوق رکھتا ہے. وہ دور دوسرا تھا جب کتابیں پڑھی جایا کرتی تھیں. مسلمان خصوصاً پاکستانی کے لیے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ کیوں دور ہوئے, اور اس کے مختصر اسباب میں یہ جہالت سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے, غربت بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کے ساتھ ہی بے روزگاری اور علم کی بے وقتی, اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس کی طرف توجہ ان کی نہیں ہے کہ عوام کو تعلیم فراہم کی جائے. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس نے بہت زیادہ دور کر دیا ہے. دوسرے, گھروں کے اندر بچوں کو مطالعے کی طرف نہیں لے کر آتے ہم. جو اسکول کے جو نصابی کتابیں ہیں وہ اتنی زیادہ ان کا جو ہے وہ ہیوی ہو گئی ہیں کہ وہ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہی پڑھتے ہیں تو بیچارے بچے بہت تھک جاتے ہیں اور بہت بڑی بات ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ تو بہت کچھ اپنے اندر لے سکتا ہے کم عمری کے اندر نا, لیکن یہ کہ اس طرف توجہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ہم انفرادی طور پر بہت ہی بدذوق ہو گئے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. مطالعے کا وقت کو مطلب ہم جو ہم نکال سکتے ہیں وہ ہم گیجٹس کے اندر اور نئی نئی ایجادات کے اندر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو بہت عام ہو گئی, اور سوشل میڈیا کے اندر ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم اس کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. پہلے آپ ایک لائبریری کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا, بچے جاتے تھے, اسکول کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی لائبریری کے لیے وزٹ کے لیے لے کے جاتے تھے. اب یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اسکول تو دے آر آل کمرشلائز نا, بہت زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں تمام. ہم جتنا ٹیکنالوجی کے قریب جا رہے ہیں اتنا ہی ہم کتابوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور دنیا کی نئی نئی ایجادات ہیں, یہ سوشل میڈیا ہے, یہ مادیت پرستی ہے, یہ آسائش ہے. مادیت پرستی ہی آسائشات میں لے کر جاتی ہے انسان کو کہ مجھے ایسے گھر سجانا ہے اور ایسے یوں کرنا ہے اور اس مقام پہ پہنچنا ہے اور اتنا کمانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے بہت زیادہ دور کر دیا ہے. اگر نصاب کی بات کی جائے تو طالب علم تو ہے, طلب علم اس میں نہیں ہے, وہ نہیں ہے جو ایک علم کی. تو وہ ایک ٹپیکل ایک سٹائل ہو گیا ہے آپ کے, وہ اپنے
نوٹس کے اوپر اکتفا ڈگری ہم مل جائے ہمیں کرتے ہوئے جا کے ایگزام دینا ہے. ہاں, اور اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن رشوت تک لوگ دیتے ہیں ان کو اپنی ڈگری لینے کے لیے. تو جب علم کا یہ معیار آپ کے معاشرے کے اندر ہو جائے گا تو پھر تباہی کے علاوہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو علم سے دور کر دو اور وہ کامیاب ہو چکے ہیں اپنی سازش میں اس حد تک. تو قصوروار سارے بڑے ہیں. گھر کے اندر ہمارے والدین ہیں, بالکل بڑے بھائی یا بڑا وہ بھی مینٹور ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح راستے کے اوپر صحیح طرح لے کے اپنی زندگی کو چل رہا ہے تو وہ بھی مینٹور بن جاتا ہے. والدین بھی رول ماڈل اگر ہوں اور وہ اس طرح کا خیال رکھیں. انہوں نے تو ٹی وی کے ریموٹ بچے کے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کے اندر دے دیے نا, اور پھر اس کے بعد ٹیبلٹس بھی دے دیے اور پھر اس طرح سے موبائلز بھی دے دیے. تو وہ نتیجہ کیا نکلا اس ایڈکشن کا کہ آنکھیں کمزور ہیں بچوں کی, چھوٹی چھوٹی عمروں میں چشمے لگ رہے ہیں. پہلے بڑی بڑی کتابیں پڑھی جاتی تھیں, چشمے نہیں لگتے تھے. اب یہ اس قدر خطرناک گیجٹس ہیں لیکن آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, ذہن کمزور ہو رہے ہیں. وہ جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہیں, ہر انسان کو عطا کی ہیں, ہم ان کو ابھار ہی نہیں سکتے بلکہ وہ دب دب کے بالکل نم ہوتے چلے جا رہے ہیں ذہن اسی وجہ سے. اور سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے نا زینب, تو یہ کہ انسان کی سوچ محدود سے محدود ترین ہوتی جا رہی ہے. اب نقصان کے حوالے سے ہم ظاہر ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی سوال کریں گے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ایک وال ترتیب دی جاتی تھی, اس میں کتابیں رکھی جاتی تھی, اسٹاپ وغیرہ پہ آپ ویٹ کر رہے ہیں گاڑی کا, کسی بھی اپنی وین کا, ہر وقت ساتھی ہوتی تھی کتاب میں, کتاب پڑھ لی, وہ چاہے سفر ہو, وہ چاہے تنہائی ہو, وہ چاہے مطلب ایک شوق تھا. اور خوبصورت کتابیں خریدی جاتی تھیں. لیکن اب اس طرف توجہ, یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر گھر ہے تو گھر کے بڑوں کا اگر یہ شوق ہے ضرور بچے میں آئے گا. یہ کچھ ہے اللہ نے نظام بنایا ایسا کہ بچے اپنے بڑوں کو, اچھا پھر جب اساتذہ بھی اسکولز کے اندر اس چیز کے اوپر وہ نہیں کریں گے کہ آپ کو نوٹس سے وہ نہیں کرنا ہے اور ان کو پھر وہ نہیں دینا ہے اچھا رزلٹ, تو پھر وہاں پہ وہ بھی پیچھے ہٹیں گے نا. لیکن یہ کہ اساتذہ ابھی بلکہ کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے, اور یہ ہمیں سب کو ہی کرنا چاہیے یہ عمل کہ آپ کے گھر میں بھی اگر کتابیں ہیں اور ان کا بھی مطالعہ کیجئے, لائبریری اپنے بچوں کو لے کر جائیے. ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی میں اپنے صاحبزادے کو لائبریری لے کر گئی ہوں اور میرے پاس بہت ساری ایک جیسے موضوعات کی کتابیں ہو گئی تھیں, تو وہ ہم نے لائبریری میں رکھوائیں, پھر پورا وزٹ کروایا کہ بیٹا یہ بچوں کا پورشن ہے, یہ دینی پورشن ہے, یہ دیگر کتابیں ہیں. تو آپ بچوں کو وزٹ کروائیں, ضرور لے کر جائیں ایک مرتبہ, بہت اچھا تاثر چھوڑتی ہیں کتابیں. اور ظاہر ہے جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بڑی ایج کے بچے ظاہر ہے وہ اپنے مطالعے کا ذوق جب ان میں چھوٹے پن سے ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ خود اس کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن چھوٹی ایج سے ہی بچوں میں یہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کتابوں سے جو دوری کے نقصانات ہیں, جس طرح سے ابھی سعدیہ انصاری صاحبہ نے بھی ایک دو باتیں کی, میں چاہوں گی آپ اس پر کچھ کلام کیجئے گا. دیکھیے زینب, کتابیں کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتی ہیں. وہ قومیں, وہ معاشرہ, وہ فرد ترقی کی جانب گامزن رہتے ہیں جو اپنی کتابوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے اسلاف سے محبت کرتے ہیں, اپنے دین سے محبت کرتے ہیں. اور وہ قومیں, وہ معاشرہ پستی کی جانب چلا جاتا ہے جو کتابوں سے دور رہتے ہیں. جس طرح جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے ہم ورزش کرتے ہیں, اسی طرح دماغ کی صحت مندی کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارا دماغ روشن رہتا ہے. کہ اچھی بات کہتا ہے کہ مطالعہ کرنے سے انسان کا دماغ جو ہے وہ روشن رہتا ہے. اور جب ہم کتابوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ سست روی کا طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ زینب, جب ہم تنہا رہتے ہیں تو برے برے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں, برے برے وسوسے آتے ہیں, شیطان ہم پر قابض ہو جاتا ہے. تو اس کے چل ذہن جو ہے وہ ہمارا ایک بند ہو کر رہ جاتا ہے. اگر یہی ٹائم ہم اپنے مطالعے میں دیں, اچھی کتاب کا مطالعہ کریں, تو ہم صبح فریش اٹھیں گے, اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے, تو ہمارا ذہن بھی فریش ہوگا اور ہمارے قلب کو بھی سکون ہوگا. لیکن پہلے زمانے میں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے کوئی ایک دن منتخب ہوتا تھا, لوگ مل جل کر بیٹھتے تھے, ایک پڑھتا تھا دوسرا سنتا جاتا تھا. اب لوگوں سے کہتے ہیں, آج کل لوگ مطالعے سے دور ہو گئے. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مطالعہ کیوں نہیں کرتے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, کاروباری مصروفیات بہت زیادہ ہیں گی, اور ہماری دکانداری ہے گی, ہمارے پاس ایک لمحے کا ٹائم نہیں کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں. اس کا
نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، غلط نظریات کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا زینب، آج کل کے دور میں لوگ مطالعے کا بالکل بھی شوق، لوگ بیزاری محسوس کرتے ہیں کتابیں پڑھنے میں، نہ وہ خود مطالعہ کرتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا احساس جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، جبکہ تعلیم جو ہے ہمیں اچھائی برائی میں تمیز سکھاتی ہے، حق و باطل کا فرق بتاتی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے اصول بتاتی ہے، اپنے حقوق و فرائض پہچاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین بتاتی ہے، کردار کو نکھارتی ہے، اخلاق کو سنوارتی ہے۔ اور جب ہم ان تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم بڑوں کا ادب کرنا بھول جاتے ہیں، ہم چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں زینب، اور ہم اخلاقی قدروں کو فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتابوں سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مستند علوم سے دور ہو جاتا ہے، مستند علم سے دور ہو جاتا ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول جاتا ہے، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے نا، کہ ذہن کھل جاتے ہیں اور الفاظ کا ذخیرہ ہمارے ذہن میں سما جاتا ہے، جو ہم الفاظ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، تو وہ الفاظ کا ذخیرہ جو ختم ہو جاتا ہے، ہم احکام شریعت اور دینی علوم سے بالکل دور ہو جاتے ہیں گے۔ تو اگر ہم معاشرے میں ایک صحت مندانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی بھی اصلاح ہو، ہمارے دماغ کی بھی اصلاح ہو، ہماری نیت کی بھی اصلاح ہو، تو ہمیں کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ کتابوں کی سے دوری جو ہے، چاہے وہ بچپن ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ بڑھاپا، نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے کہ کتابیں ایک ایسے ساتھی ہیں جو اپنے ساتھی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، وہ اپنے ساتھی کا ہر حال میں ساتھ دیتی ہیں۔ تو اگر ہم ترقی کی جانب جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے زینب، ایک میں پہلو پر کو اور اجاگر کروں گی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رات بھر ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، آپ چوک چوراہوں پر جا کے دیکھیں، لوگ ڈبو کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، رات بھر 3 بجے تک بیٹھے ہوئے۔ اس سے ہماری ذہن کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں۔ اگر یہی ٹائم ہم اچھی اخلاقی اور اصلاحی کتابیں پڑھ کر گزاریں تو آپ یقین کریں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور اچھی بات سننا بھی صدقہ جاریہ ہے اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہم اصلاحی کتابوں سے جو کچھ سیکھیں گے، ہم اپنے بڑوں کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم معاشرے میں بھی اچھی چیز اور اچھی بات اور اچھی تعلیم پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے واحد حل یہ ہے کہ ہم کتابوں سے محبت کریں۔ کتابیں ہماری تنہائی کی ساتھی کے علاوہ کتابیں ہماری بہترین دوست۔ بے شک بے شک۔ اب بہت پیاری بات آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمائی، اور جو ہم جب کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جو لکھاری ہے اس نے ایک خوبصورت بنت کے ساتھ لفظوں کو ایسے پرویا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ ایک مالا ہے، اس میں موتی پرے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جب ہم گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور پھر ان الفاظ کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو گفتگو میں بھی ایک شائستگی، ایک بہت خوبصورت انداز آتا ہے۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہے، اور یقینی طور پر جب ہم مطالعے سے دور ہو جاتے ہیں تو حقیقت بات یہی ہے کہ ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ لفظوں کی جب کمی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہماری گفتار پر بھی فرق پڑتا ہے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ بہت ہی خوبصورت عنوان، یعنی کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، کہ واقعی حقیقی بات یہ ہے اور حقیقت سے بہت قریب ہے یہ بات کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیے اور آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ بالکل کھو سے جاتے ہیں اس کتاب میں۔ اب ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات بھی موجود ہیں ان کی جانب بھی بڑھیں گے۔ سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ہم نے بھی اپنے اسکول کے زمانے میں مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے تھے، انگلش، اردو اور سندھی، تینوں لینگویجز میں ہم نے دیکھا اور میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ اب شاید اس کا بہت زیادہ فقدان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ اسکول سے ہی ریلیٹ بات ہو رہی ہے، تو کیا نصابی کتب کا پڑھایا جانا ہی کافی ہے یا پھر ان کو دیگر کتب کا مطالعہ بھی کروانا ہے بچوں کو، یہ بھی ضروری ہے؟ فرمائیے گا زینب۔ جس طرح سے غذاؤں میں سے اگر چند گنی چنی اشیاء کھائی جائیں
تو اس کے ساتھ صحت مندی ممکن نہیں ہے. صحیح. اسی طرح سے ایک صحت مند دماغ کو بھی جو ہے وہ درسی کتب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی اور مختلف سبجیکٹس پر کتابیں اگر پڑھی جائیں تو ان کی ضرورت ہوتی ہے, دماغ کو بھی ضرورت ہوتی ہے. غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ معلومات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ فکر و نظر کو وسیع کرتا ہے. ہماری سوچ جو محدود ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو بہت زیادہ لامحدود جلا بخشتا ہے اور صلاحیتیں بھی اجاگر کرتا ہے. ہمارے حافظے کی قوت جو ہے نا حفظ کرنے کی وہ بھی بڑھاتا ہے. ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ طالب علم میں جیسا آپ نے بھی ابھی بتایا کہ مضمون نویسی کے مقابلے اور وہ سب ہوا کرتے تھے, حقیقتاً اب اس کی طرف مجھے کوئی توجہ نظر نہیں آتی ہے انسٹیٹیوشنز کی بھی. تو وہاں پر بھی نئی کتابوں کی طرف رجوع ہوا جاتا تھا اور ان سے نئی نئی چیزیں ہمیں نظر آتی تھیں. وہ ساری غیر نصابی کتابیں بھی ہوتی تھیں. تو ان میں جو ہے تفاسیر بھی ان میں شامل ہیں, کتب احادیث بھی اس کے اندر شامل ہیں, سیرت نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے, تمام جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں قصص الانبیاء بھی اس میں شامل ہے, تمام جو کامیاب افراد گزرے ہیں ان کی سوانح بھی اس میں شامل ہے. اس سے آپ سب ہر چیز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ جو ہیں وہ عام طور پہ IR میں پڑھایا جاتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز, لیکن یہ کہ یا پالیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کی جانکاری اس وقت ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. تو یہ جو ساری غیر نصابی کتب ہیں یہ تو ہمارے بڑھاتی ہیں ہماری سوچ کو بھی اور ذہن کو بھی. سفر نامے بہت پڑھے جاتے تھے آبا, مستنصر حسین طارق صاحب کے علم و بڑے پیارے آگہی پیارے بھی سفر نامے بالکل بڑھتی ہے, سکون اور اطمینان طمانینت کا بھی باعث بنتی ہیں. یہ غیر نصابی کتب کی جو ہم بات کر رہے ہیں ہماری شخصیت پر مختلف اثرات ڈالتی ہیں اور ہر انسان کو کے لیے وہ اثرات مختلف ہوتے ہیں اسے ایک ہی کتاب سے. تو یہ بہت زیادہ اثرات رکھتی ہیں انسان کی شخصیت کے بننے میں. اور ہم نے پتہ نہیں کیسے یہ سوچ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بہت زبردست انسان بنایا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے, ہمیں تو اپنی قابلیتیں اپنی صلاحیتیں جاننے کی طرف بھی ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ نے ہمیں جو اتنا عظیم بنایا یا اتنا اشرف اور افضل بنایا تو کیا کیا ہے ہمارے اندر, ہم نہیں اس کو یعنی ہم جانتے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کر رہے, نہیں کر رہے ہیں بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی فلسفی کی کتاب پڑھ کر انسان کا جو ہے نا وہ زاویہ چینج ہو جاتا ہے سوچ کا. اسی طرح سے جب آپ دین و مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہم نصیحت لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے شاعری کی کتابیں ہیں, ان سے ہم بہت محظوظ بھی ہوتے ہیں. بعض شعر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کہے گئے ہیں. اور پھر تاریخ کی کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم خاص طور پہ زینب, مسلمانوں کو اپنی تاریخ نہیں پتا, ان کو ان سائنسدانوں کے نام نہیں پتا جن کی ایجادات پہ آج وہ اتنا انجوائے کر رہے ہیں نیو انوینشنز کو. تو تاریخ جو ہے اس کی سیر کرنا بہت ضروری ہے, وہ ماضی کی سیر کراتا ہے. ادب سے ہم ادبی فن پارے جو ہیں ان سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی جو جدید دور کی جو انوینشنز ہیں ان کو صحیح طرح سمجھنے کا ہمیں موقع کیا دیتی ہیں, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں ہیں. نفسیات بہت اہم ہے کہ ہمیں ہر شخص کا, آپ دیکھیے کہ کتنے مختلف ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اور ان سب کو سمجھ کر ان کی نہج پر ان سے بات کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ کہ نفسیات یہ ہمیں پھر سکھاتی ہے کہ دوسرے کی سائیکی اور دوسرے کی نفسیات ہم سمجھ کے بات کریں. اسی طرح سے فکشن ہے, جیوگرافی ہے, پولیٹکس ہے, IR ہے. لہٰذا غیر نصابی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جو اکابرین گزرے ہیں ان کی قربانیوں کا, ان کی جد و جہد کا, جد و جہد سے بھرپور زندگی اور تمام سبق آموز داستانیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم خود حیران ہوتے ہیں. جیسے میں کسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, جن کی مہینہ میں بہت ہم مناتے اور بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا, علم پھیلانا, لوگوں کو بلانا, لوگوں کو کی مدد کرنا. مطلب وہ جو ایک کیفیت ہے وہ ہماری سمجھ آتی ہے کیسے ایک انسان 24 گھنٹے میں سے چند لمحے بھی آرام نہیں کرتا ہے اور وہ مسلسل لگا ہوا ہے, علم کی
حصول میں برسا برس گزارے اللہ کے اولیاء نے. بالکل ایسے یہ کتابیں تھی. صحیح. یہ وہ پھر اس کے بعد علم لدنی کی باری آتی ہے جو الہامی علم ہوتا ہے. تو جب ہماری توجہ اس طرف ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پھر اس میں کہیں کہیں آپ ہمارا اپنا بھی قصور ہے. پہلے ہمارے اپنے بھی والدین کوئی بھی کتاب لے کر ہم بہن بھائیوں کو بٹھاتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے, بتاتے تھے, ایک کہانی کی صورت میں کسی واقعے کو بتا دیا. ہم نے کہاں یہ عمل کیا اپنے بچوں کے ساتھ. اب ہم بچوں کی چوائس دیکھتے ہیں, بچوں کو لے جاتے ہیں کتابوں کی بچوں کے دکان پاس پہ, وقت ہی نہیں, ان کو ہم دیتے ہیں رات کو 15 منٹ اگر بیڈ ٹائم سٹوری کا, تو وہ ان کی چوائس کی کتابیں ہوتی ہیں. پہلے تو والدین چوز کیا کرتے تھے جن کے اندر اخلاقیات تھی, جن کے اندر ایک تہذیب تھی, آداب تھے, اب اور کہانیوں کے ذریعے ہوتے تھے. اب وہ نہیں ہے. اب تو سنڈریلا ہے یا پھر اور دوسری اس طرح کی چیزیں. اب آپ زاویہ دیکھیں, اشفاق صاحب کی کس قدر خوبصورت کتاب, اور پروگرام بھی ایک زاویہ کے نام سے آتا تھا. پھر وہاں لوگ آپا بیٹھا کرتے تھے ان کے پاس اور ان سے سیکھا کرتے تھے معاملات. اشفاق صاحب ہو گئے, بانو قدسیہ صاحبہ ہو گئی, یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہیں, تو ہمیں شاید اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. آج بھی کتنے اہم ہیں, بہت زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں, باقاعدہ کوٹ کیے جاتے ہیں. اب آپ سے میرا سوال ہے, کیونکہ آپ طالب علم خود بھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات سے آپ کی جو انسیت ہے بہت زیادہ ہے. لوگ پیار بھی کرتے ہیں, جیسے میں بہت زیادہ آپ سے سیکھتی ہوں, پیار بھی کرتے ہیں. ایک پیار کا رشتہ ہے, استاد اور شاگرد کا بڑا محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ نئی نسل میں مطالعے کا ذوق اور شوق کیسے پیدا کیا جائے, اور انہیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے, کون سی نہیں پڑھنی چاہیے, پھر ان کا کتابوں کا جو انتخاب ہے ان کو کون معاونت کرے گا, کس طرح معاونت کی جائے, ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے, مطالعے سے شعور, فہم و فراست اور غور و فکر کے در کھلتے ہیں. قرآن پاک میں جس چیز کو حاصل کرنے کا سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ علم ہے, کہ عالم کا مرتبہ عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں کی چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر. کیا بات. امام, جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرے گا یا زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے وسیع مطالعے کا ہونا ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن سیکھا اس کی عظمت بڑھ گئی, جس نے فقہ پر توجہ دی وہ جلیل القدر ہوا, اور جس نے کتاب اور حدیث پر توجہ دی اس کے دلائل مضبوط ہو گئے. جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے اپنی تحریروں کو موتیوں کی طرح سجا کر کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا, اور انسانوں کو علم و حکمت کے بیش بہا خزانے عطا کیے. اگر ہم نوجوان نسل کو مطالعے کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرانا ہوگا جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں, تاکہ ان کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو. اس کے علاوہ دیکھیں, والدین بھی رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم کتابوں سے دور کیوں ہیں, اساتذہ بھی رول ماڈل ہوتے ہیں, اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور والدین بھی رول ماڈل ہوتے ہیں. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں, مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں. انبیاء اکرام, صحابہ اکرام اور صحابیات کے قصے, واقعات انہیں سنائیں. انہیں کوئی خاندانی قصے ان کے سامنے نہ چھیڑیں. یہ تمام قصے جو قابل توجہ, قابل اہم ہیں, جن سے انسانیت سنور سکتی ہے, جس سے انسان سنور سکتا ہے, وہ واقعات ان کو سنائیں تاکہ ان کے اندر علم کا شوق پیدا ہو, مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو. اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو اسے قرآن پاک سکھائیں, اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ انہیں ترجمے سے قرآن پڑھنا سکھائیں, جس پر عمل کر کے ہم دنیا سے دور اور دین سے قریب ہو سکتے ہیں, اور دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنور سکتی ہے. ایک دانشور کا قول ہے کہ جب میں مطالعہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں تو میری گفتگو سے وزن ختم ہو جاتا ہے. کیا بات. اور دیکھیے, سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں ان سپاسالاروں کو زیادہ اہمیت دیتا تھا جن کا مطالعہ وسیع ہو. اگر میرا مطالعہ وسیع نہ ہوتا تو میں ایک جنگ میں بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے, والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی قریبی لائبریری ہے تو اپنے بچوں کو وہاں پر لے جائیں اور 1 گھنٹے بیٹھے اور انہیں اصلاحی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں. اس کے علاوہ والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ 10 سے 15 منٹ بچوں کو کوئی اچھی کتاب پڑھنے کے لیے دیں, اور اپنے ڈرائنگ روم کے کونے میں اصلاحی کتابیں سجا کر رکھیں تاکہ بچے جب کہیں سے بھی آئیں, تھوڑا بہت ٹائم ہو تو وہ کتابیں پڑھیں. اس کے علاوہ دیکھیے, اساتذہ بھی رول ماڈل ہوتے ہیں. اساتذہ کا فرض ہے کہ طالب علموں کو روزانہ 1 گھنٹے لائبریری میں بیٹھنے کی تلقین کریں. ابھی بھی لائبریری میں کتابیں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن لوگوں کا دل کتابوں سے نہیں جڑا ہوا, کتابوں سے دوری ہو گئی ہے. کوئی انہیں سوال جواب دیکھنا
دیکھنا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ چلے لیتے ہیں, نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کتابوں کو اپنے دل میں جگہ دیں. آپ وہ آداب زندگی پڑھیں, کشف المعجوب پڑھیں, کیمیائے سعادت پڑھیں, اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کا اول اور آخر مطالعہ کریں, تو ہماری دنیا سنور سکتی ہے, ہماری آخرت سنور سکتی ہے. اور دیکھیے زینب, آج کے اس مادیت پرست دور میں جہاں انسان تقسیم ہو رہے ہیں, اخلاقی قدریں دم توڑ رہی ہیں, رشتے ناتوں کی لوگ پہچان بھول چکے ہیں, تو ہمیں اپنے اسلاف کی تحریروں پر عمل کرنا ہوگا. ان تحریروں کو پڑھ کر اور ان کا مطالعہ کر کے ہی ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ڈاکٹر صاحبہ. اور جس طرح سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ ظاہر والدین اصلاح کریں گے, اساتذہ اصلاح کریں گے, آپ کا جو دیگر ماحول ہے وہ سارا آپ کی اصلاح کے لیے, بچوں کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں تو بھی یہ ایک بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب ہم نے وال کی بات کی کتابوں کی, تو اگر ہم نے کہیں وال بنائی ہے بس اسٹاپ پہ, تو میرے خیال سے اگلے دن اس میں کتابیں نہیں ملیں گی ہمیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا. بالکل, میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے. اس سے بہت سارے بچے بھی, بہنیں بھی مطلب شکایت کرتی ہیں کہ اچھا نہیں وہ بڑی مشکل کتاب تھی, وہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, so on so forth. ہم جب تک کہ اس کے اندر دل سے, محبت سے اور دعا کے ساتھ نہیں اترتے کتاب کے اندر, واقعی بہت ساری کتابیں جو آج سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لیکن وہ عزم تو کریں نا, بالکل صحیح, وہ خود بھی عزم کریں اور پھر بچوں کے اندر بھی یہ چیز, یعنی ابتدا تو کریں کسی کام کی. جی ڈاکٹر صاحبہ. علم کا اصل منبع قرآن پاک ہے. آپ اپنے بچوں کو اول اور آخر قرآن پاک ترجمے سے پڑھائیں, تو آپ یقین کریں کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کے بعد ان کے دل میں ہر قسم کی اصلاحی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. یہ دیکھیے نا کہ قرآن پاک تو سراسر ہدایت ہے, تو ہم اور کتابیں پڑھیں اور مطالعہ کریں, اس لیے کہ وہی قومیں, وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں. نشینی اگر کتاب سے ہو, اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کا, ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں دونوں شخصیات, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سکون ملتا ہے دونوں سے گفتگو کر کے. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم کتابوں کے تعلق سے کیونکہ بات کی جا رہی ہے, تو کچھ جملے, کچھ الفاظ ایک کاغذ پر لکھے گئے اور پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی, مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی, جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر, جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر, اور بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں, بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں, زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا, زباں پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا, اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے, اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے, کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے, کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے, کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے. اجازت دیجیے گا, فی امان اللہ.